الرحمن الرحیم ناظرین، ہم نے پچھلے کئی دنوں سے کرونا پر اپنے پروگرامز کیے ہیں۔ کرونا کے حملے دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی جاری ہیں۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، تمام ٹرانسپورٹ بند، تمام کاروبار بند، لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو۔ ایک طرف کرونا اپنے حملے کر رہا تھا اور ہے، اور دوسری طرف کاروبار زندگی بند ہونے سے، لوگوں کے روزگار چھن جانے سے، زندگی میں بھوک سے لوگوں کا مرنے کی طرف بڑھنے لگے۔ بڑے بڑے ممالک نے تو اس کا راستہ نکالا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی امداد دی، پاکستان میں بھی کیا، لیکن اس سے کوئی گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بحث بڑی شد و مت کے ساتھ آج تک جاری رہی کہ کاروبار کھولنے چاہیے۔ کبھی تھوڑی سی نرمی کی، لیکن گزشتہ روز ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ بھئی شاپنگ مالز کھولیں، کاروبار چلائیں، علاج کی سہولتیں ایک طرف، لیکن لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کچھ کریں۔ آج سے بلکہ کل سے ہی لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے، اور شاپنگ مالز اب کھل گئے ہیں، کل ٹرانسپورٹ بھی کھل رہی ہے۔ زندگی اسی طرح رواں دواں ہونے لگی ہے جس طرح کرونا سے پہلے تھی۔ بات یہ ہے کہ میں اس پہ تو نہیں اب بحث کروں گا کہ بھئی یہ سپریم کورٹ نے کیوں فیصلہ کیا، اس نے حکومتی معاملات میں جانا چاہیے یا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی وبا آئی ہے جو 100 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو یہ ایکسپیرینس ہو کہ اس وبا سے نپٹنا کیسے ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک نئی بات ہے، اس لیے یہ ایک نیا عمل ہے۔ بہرحال پاکستان میں اب کاروبار زندگی شروع ہے۔ ہم گزشتہ روز ہی میں ایک بازار میں گیا تو میں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، احتیاط کوئی نہیں کر رہا تھا، کوئی 1% لوگوں نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ہم جہاں یہ کہا جائے کہ بھئی اس کی کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے، وہاں میں نے پھر دوبارہ اپنے پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد صاحب کو درخواست کی کہ وہ ہمیں اس کا بتائیں کہ اس کا کوئی حل بھی نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، کوئی میڈیسن کیا دنیا میں ہو رہا ہے اور کیسے ہم اس میں جئیں گے اور کیا کریں گے۔ آئیے آج پھر ہم ڈاکٹر پروفیسر عیسی محمد صاحب سے پوچھیں کہ وہ ہمیں برائے کرم کوئی اس کی بچت کے کیا آثار ہیں، اور فیوچر میں ہم نے کیسے اس کو سیو کرنا ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عیسی محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج بھی آپ کو کرونا وائرس کے متعلق کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب اس کو تقریباً 4 ماہ ہونے والے ہیں دنیا میں، اور کوئی ہی شاید ایسا ملک ہے جس میں یہ وائرس نہ پہنچا ہو۔ خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یورپ میں اور اس نے بہت تباہی مچائی ہے، اس میں خاص طور پر یہ جو جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اور برطانیہ، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ ہے۔ اب روس میں بھی یہ پھیل رہا ہے۔ ہمارے ملک عزیز میں اس کے اوپر بہت بچاؤ کے کام ہو رہے ہیں، ہر ممکن تدبیر اختیار کی جا رہی ہے۔ ساری حکومتیں، ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں کمیٹڈ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، اس میں ینگ ڈاکٹرز کیا، سینئر ڈاکٹرز، تمام وزرائے صحت جو ہیں، اور دوسرے نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ انسانیت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیکل پروفیشن کے جو لوگ ہیں، جو اس میں پہلی قطار میں کھڑے ہو کے جنگ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور وہ سلامتی سے رہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس بیماری کے علاج کے متعلق کیا سیناریو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہی کہا گیا کہ آپ اس سے بچیں،
اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار، اپنے گلا صاف کریں، ناک صاف کریں، آنکھیں صاف کریں، دستانے پہنیں، ماسک پہنیں، باہر نہ نکلیں۔ یہ جو حفاظتی تدابیر ہیں یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے بچیں، بجائے اس کے کہ اس کا شکار ہو جائیں اور پھر اس کا علاج ڈھونڈتے پھریں۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا طاقتور ملک جو ہے وہ امریکہ جو ہے، اس میں آواز جو ہے 1 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہیں، 15-16 لاکھ لوگ متاثر ہیں۔ ان کے لیے مردے اٹھانا جو ہے وہ مشکل بن گئی ہے، اس طرح دوسرے ممالک میں بھی، یورپ میں خاص طور پر۔ تو یہ ہے، مگر یہ ایک بڑی دکھ دہ بات ہے کہ عالمی انسانیت اس وقت ایک مصیبت میں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان، خاص طور پر میڈیکل پروفیشن اور اس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، وہ اس بیماری کا توڑ ڈھونڈنے میں بھی پوری طرح مگن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے یہ اب بات آئی کہ کلوروکین افیکٹو ہے، ایزیتھرومائسین افیکٹو ہے۔ پھر فرانس کے کچھ ڈاکٹرز نے جو ٹاپ ان کا انفیکشن ڈیزیز کا ایکسپرٹ نے کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مختلف آراء ہے۔ پھر ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ہیں طاہر شمسی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو پلازما جو تھراپی ہے، کہ جو مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اگر ان کا پلازما لیا جائے، ان میں اینٹی باڈیز ہوں گی یہ کرونا وائرس کے خلاف، تو وہ اگر مریضوں کو دیا جائے تو اس سے بچیں گے، خاص طور پر جو شدید بیمار ہیں۔ تو یہ کہ دیکھیے ہمارے ایک ڈاکٹر نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اسی طرح دنیا اب یہ بھی ہے کہ کوئی اینٹی باڈیز جانوروں میں پیدا کی جائیں، وائرس ان کو انجیکٹ کر کے ان کے اندر وائرس انجیکٹ کیا جائے، اور اس میں جو اینٹی باڈیز بنے وہ پھر آئسولیٹ کر کے ریفائن کر کے وہ انسانوں کو دی جائے۔ تو اس میں بھی ایک چیزیں اس سمت میں بھی جدوجہد جاری ہے۔ پھر اور جو ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ ویکسین کے بنانے کے پیچھے میں بالکل لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ بھی لگا ہوا ہے، یورپ بھی لگا ہوا ہے، اور بھی دوسرے ممالک لگے ہوئے ہیں، چین بھی لگا ہوا ہے۔ مگر اس کے متعلق مجھے بڑی امید ہے کہ بہت جلد ہمیں اچھی خبریں ملیں گی، مگر اس میں بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ شاید 5-6 ماہ میں اویلیبل نہ ہو، مگر امید واسق ہے کہ یہ اویلیبل ہو جائے گی، اور جب یہ اویلیبل ہو جائے گی تو ایک یہ بہت بڑا ہتھیار ہوگا کرونا وائرس ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دوائی جو ہے جو امریکہ میں اجازت دی گئی ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے، وہ ہے ریمڈیسیویر۔ تو وہ جو دوائی ہے وہ انجیکٹیبل ہے، وہ ایک جیلیڈ کمپنی ہے امریکہ کی، وہ بناتی ہے، اور اس نے اب پاکستان کو بھی یہ لائسنس دیا ہے کہ پاکستان بھی اس کو مینوفیکچر کرے، اسی طرح اور ملکوں کو بھی اس نے لائسنس دیا ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ ہے کہ یہ 4 سے 6 ہفتوں میں بننی شروع ہو جائے گی، انجیکٹیبل دوائی ہے، اور نہ صرف یہ پاکستان میں استعمال ہوگی بلکہ پاکستان اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی سستے داموں یہ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بات کرنے کی یہ ہے کہ کوئی نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے چیلنجز پر قابو پایا ہے، مثلا دیکھیے پولیو تقریباً ختم ہو چکا ہے دنیا سے، اسمال پاکس جو چیچک ہوتی تھی وہ اسی طرح انسان نے ختم کی ہے، ٹی بی کی شدت میں کمی آ گئی ہے کیونکہ BCG ویکسینیشن ایجاد ہوئی، اسی طرح جو ریبیز ہے جو کتے کے کاٹنے سے ہے اس کی ویکسین انسان نے دریافت کی۔ تو انسان ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ایک ویکسین بھی تیار ہو جائے گی جو کہ عالمی سطح پر اویلیبل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کرونا وائرس سے یہ کرۂ ارض جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی یہ چیزیں حتمی طور پر سامنے نہیں آتی، آپ نے حفاظتی تدابیر سے منہ نہیں موڑنا، آپ نے ماسک پہننا ہے،
آپ نے اپنے ہاتھ بار بار دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک صاف کرنا ہے، آنکھیں صاف کرنی ہے، گلوز پہنیں، باہر نہ نکلیں، خام خواہ نہ نکلیں، اور جو گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کو ضائع نہ کریں کہ بیماری اور بڑھ جائے اور حکومت کو کوئی اور اقدامات نہ لینے پڑے۔ تو ہم ایک باشعور قوم ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کریں گے اور اس کرونا وائرس سے ملک عزیز کو پاک کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو صحت اور سلامتی دے۔ شکریہ۔ آج ان کے خیالات سننے کے بعد، ایک پروفیشنل آدمی کی باتیں سننے کے بعد یہ حوصلہ ہوا ہے کہ دنیا بھر میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ ہم اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیں گے۔ پولیو کا جیسے علاج دنیا نے ڈھونڈا ہے، ویکسین تیار کی ہے، تو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جلد از جلد علاج آ جائے۔ لیکن جو خاص بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے اور پوری دنیا کر رہی ہے کہ ہم نے احتیاط ضرور کرنی ہے، ماسک ضرور پہننا ہے، رش میں نہیں جانا، اور یہ ہمیں ممکن بنانا چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ۔ دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔